بتایا کہ آپ کو وہاں سے تعلق ہے, تو بارڈر کے نیچے تک بھی بہت سے ایریا ایسے ہیں جن کو بارڈر ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ابھی, کیونکہ وہاں سے نیچے تک آبادی نہیں ہے, تو وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں. وہ ایلیمنٹ پھر نیچے آتے ہیں, جب نیچے آتے ہیں تو پھر میرے ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں, جو میری ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری کون کرتا ہوں, اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں. آپ ذرا اٹھائیں فگرز کہ جب سے ہم آئے ہیں اور اب تک الحمدللہ ہم نے بھرپور مقابلہ کیا ہے, ہم نے بھرپور مقابلہ کر کے بھرپور طریقے سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کاروائیاں کی ہیں اور ہم کر رہے ہیں. لیکن ذمہ داری اصل ان کے اوپر ہے, کیونکہ جو ایلیمنٹس آ رہے ہیں وہ اکراس دا بارڈر آ رہے ہیں, یہ خود اس کو مان رہے ہیں, تو اکراس دا بارڈر بندہ جب آ رہا ہے تو بارڈر کو کنٹرول کرنا, بارڈر پہ ان کی روک تھام کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ پوری ہیلپ کر رہے ہیں, آگے تک جا رہے ہیں, جانی قربانیاں دے رہے ہیں, مالی قربانیاں دے رہے ہیں ایز اے پروونس. لیکن ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کے بجائے اس کے حل کی طرف سوچنا ہے. یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے, امن و امان قائم کرنا ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے, ہماری عوام کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے آگے بڑے کام کرنا چاہیے. یہ جو بیٹھ کے ہم ایئر سے پہ ڈالنے کی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, ایئر سے پہ ڈالتے ہیں, یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. یہ سب کی ذمہ داری ہے اور سب نے اس کا, اور سب سے بڑی ذمہ داری عوام کی بھی ساتھ ہے. سر کل جو 9 مئی کے حوالے سے جو عام معافی ہوئی ہے کچھ بندوں کو, تو اس کو کیا خوشائن قرار دے رہی ہے پی ٹی آئی؟ جی بالکل, دیکھیں جب بھی ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو میرے خیال میں اس کو خوشائن کہنا چاہیے. پہلے تو یہ ہوا کیوں, اتنا صحیح لوگوں کے اندر رکھا کیوں گیا؟ دیکھیں 9 مئی کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے, وہ نہیں بنایا جا رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ کمیشن بنا لیں, اگر کسی بندے نے کوئی غلط کچھ کیا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے, لیکن پہلے یہ تعین تو ہو کہ غلط کیا کیا ہے اور کتنا کوئی غلط کیا ہے. اگر کہیں پہ کھڑے ہونا, کوئی پرامن احتجاج کرنا غلط کرنا ہے, اس کی ایک سزا ہے. اگر میں اسے آگے بڑھتا ہوں, میں کوئی جلاؤ گھیراؤ کرتا ہوں, اگر میں نے کیا ہے میرے پہلے ثابت ہوگا, اس کی ایک اور سزا ہے. لیکن اس طرح اٹھا کے بندوں کو, ہمارے ہزاروں لوگوں کو اٹھایا گیا 9 مئی کے بعد, آخر میں کتنے نکلے؟ 180. ان 180 میں بھی یہ بیچارے اپنی سزا پوری کر چکے ہیں. اب وہ سزا جائز سی ناجائز سی, لیکن وہ پوری کر چکے تھے. کسی کا مہینہ 2 باقی اگر تھا اور چھوڑ دیا, اچھا کیا. ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, اپنے لوگوں کی رائے کی کو عزت دینا. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے زبردستی سے آپ میری زبان بند کریں, آپ میرا حق مجھے چھینیں, آپ میرا حق مجھے نہ دیں, اور پھر اگر میں اپنا حق مانگوں تو پہلے آپ میرے پہ ڈنڈے برسائیں, پھر میرے پہ آنسو گیس برسائیں, پھر میرے پہلے گن برسائیں, آخر ہے میرے پہ گولیاں برسائیں, اور بعد میں پھر ڈھیٹ باندھ کے بے شرموں کی طرح مانے بھی نہ. چلو غلطی کر لی ہے, تمہاری کتنی غلطی ہے, ہماری کتنی غلطی ہے, کمیشن بنا لو. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مان نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بے شرمی میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ ریاست جو کہ ماں ہے, ایک تو پہلے یہ کرے غیر آئینی کام, اور اس کے بعد الٹا یہ کہے کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ اندھے نہیں ہیں, شکر ہے اب میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب کتنے لوگوں کا منہ بند کر لو گے؟ یہ 25 کروڑ عوام ہے, ان کا ایک حق ہے, حقوق ہے, وہ آپ کو دینے پڑیں گے. گنڈاپور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے امن و امان, وہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ اور دہشت گرد واپس لائے گئے 2019 میں مختلف علاقوں میں کے پی میں ان کو, وہی اب دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ. دیکھیں یہ الزام لگانے والی باتیں ہیں کہ مذاکرات کس نے کیے. مذاکرات بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ ہے اور کوئی ادارہ اپنا کام کر رہا ہے سسٹم کے اندر, تو وہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک کام میرے پہ ڈال رہے ہیں اور میرے ٹائم میں تو امن ہے, اور جب میں نہیں ہوں پالیسی میکر آپ ہیں, اور آپ کے ٹائم میں وہ امن خراب ہو گیا ہے, آپ ڈال میرے پہ رہے ہیں. تو اگر امن خراب ہونا تھا تو میرے ٹائم میں ہوتا نا, مطلب میری پالیسی ٹھیک تھی, عمران خان کی پالیسی ٹھیک تھی, اس لیے امن تھا. آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھی, اس لیے امن قائم نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے تہمتیں لگانا, الزامات لگانا, چیزوں کو نہ ماننا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو جب گورنمنٹ آپ کو ملی ہے, مینڈیٹ چوری آپ نے کیا ہے, آپ بیٹھے ہیں, اب یہ ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. کسی اور پہ الزام لگا کے, کسی اور پہ بات کر کے ابھی جان ہم نہیں چھڑا سکتے. سر آخری ایک چیز, اجلاس میں کسی نئے آپریشن کے قبالی اضلاع میں یا خیبر پختونخوا میں منظوری دی گئی؟ کوئی بھی آپریشن کی نہ منظوری تھی نہ ایجنڈے پہ تھی, اور کوئی آپریشن اس طرح ہو بھی نہیں سکتا, اور نہ ہی آپریشن کی ہم نے اجازت دینی ہے اور نہ ہم نے دی ہے. ہاں باقی جو کہیں کی کارروائی ہوتی ہے, کہیں سے حملہ ہوتا ہے کراس دا بارڈر, تو وہاں پہ جو کارروائیاں وہ تو روٹین میں چل رہی ہیں. سر ایک آخری چیز بتائیں کہ چونکہ ڈی جے اسپیار کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, آپ نے یہ بات کر دی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو باتوں سے یہ تاثر لگ رہا ہے کہ عمران خان 9 مئی کے حوالے سے کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے. دیکھیں معافی کس چیز کی مانگے, پہلے میرے پہ ثابت تو کرو. میں تو کہہ رہا ہوں کمیشن بنا لو, کمیشن بنانے کے بعد میرے پہ ثابت کر لو, اور میری غلطی ہے کیا. دیکھیں معافی بھی تو, دیکھیں میں آپ کو ذکر دیتا ہوں, پاکستان کے آئین میں اس کی بھی ایک سزا ہوگی. میں آپ کو مکہ مارتا ہوں,
मैं आपको गोली मारता हूँ। हर कानून में हर सजा के लिए एक उसके जुर्म के लिए सजा का तयन किया गया है। तो पहले तो ये बताओ मैंने किया क्या है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पे 8 जिलों में 9 मई के पर्चे हैं। एक वीडियो दिखा दो, एक पिक्चर दिखा दो मैं कहाँ पे था। न वीडियो है न पिक्चर है, रोजाना मेरे पीछे वारंट निकाले हुए हैं। तो बात यह है कि पहले मेरे पे साबित तो करोगे ना, उसके बाद फिर मैंने गलती की नहीं की उसकी माफी मैं मांगता हूँ नहीं मांगता, मैं अपना ज़र्फ क्या साबित करता हूँ वो तो बात की बात है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं कि आप बन जाए जज भी आप